3 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ تبلیغ کرتے رہے، دعوت اسلام کی طرف لوگوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، خاندان والوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو بلاتے رہے۔ اور 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ اب آپ اعلانیہ دعوت شروع کریں۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ دعوت شروع کی تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہتا، کوئی ساحر، کوئی کاذب، اور کوئی جو ہے وہ کاہن کہتا، نعوذ باللہ۔ اور مختلف طرح سے مسلمانوں کو وہ اذیت پہنچاتے، جو اسلام قبول کر لیتا ان کو تکلیف پہنچاتے تھے، جن میں ہم نے بہت سارے نام سن رکھے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ تھی، اور اس طرح بہت سارے صحابہ کرام جن کو جو کمزور بھی تھے، جو غلام مسلمان ہوتے تھے، ان پر بھی ظلم کے پہاڑ ڈھا دیتے تھے۔ تو اسلام جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھیلنا شروع ہوا 3 سال خفیہ تبلیغ کے بعد، تو قریش کے جو لوگ تھے انہوں نے آپس میں مشورے شروع کر دیے کہ کیسے اس کی اشاعت کو روکا جائے، اور انہوں نے مختلف حربے آزمائے، اور کچھ جو ہے انہوں نے مشورہ دیا کہ قتل کر دیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ کچھ نے کہا کہ ایکسچینج کر لیتے ہیں اپنا بندہ ان کے ساتھ، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ہمارا جو سب سے اچھا لڑکا ہے اس کے بدلے آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کو قتل کر سکیں، اور یہ جو فساد انہوں نے ڈال دیا ہے، قوموں میں پھوٹ ڈال دی ہے، یہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ یعنی کہ ان کے جو باپ دادا کا جو دین تھا، جو بت پرستی تھی، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا نا۔ تو وہ لوگ چاہتے تھے کہ اس چیز کو، جو ہمارے باپ دادا کے دین کو جھٹلا رہے ہیں، اس کو ہم ختم کر دیں۔ مکہ کے جو قریش تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور ان کو پیشکش کرتے، ان سے پوچھتے کہ آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے، اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ سب سے زیادہ امیر آپ ہوں گے، اور پھر ان کو دوسرا یہ کہتے کہ اگر آپ کسی سے شادی کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کی جو ہے وہ آپ جس عورت سے اور جتنی عورتوں سے کہیں گے ہم آپ کی شادی کروا دیں گے۔ پھر وہ کہتے کہ اچھا اگر آپ کو سرداری، یعنی کہ اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں، اگر آپ کو سرداری مطلوب ہے تو ہم آپ کو جو ہے اپنا سردار بنا لیں گے، اور اگر آپ کو حکومت چاہیے، مطلب مکہ کی حکومت چاہیے اور یہ ریاست اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو جو ہے اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی آسیب وغیرہ ہے تو ہم آپ کا علاج کرواتے ہیں۔ یہ اس طرح کے سوالات آ کر وہ پیشکش مشورے جو ہے قریش مکہ کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جواب میں ارشاد فرماتے تھے کہ مجھ کو نہ تو مال و دولت چاہیے اور نہ تمہاری حکومت اور سرداری مجھے چاہیے، بلکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمہاری طرف رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور مجھ پر ایک کتاب اتاری ہے، اور مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ کے ثواب کی بشارت سناؤں اور اس کے عذاب سے ڈراؤں، اور میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور بطور نصیحت اور خیر خواہی سے تمہیں جو ہے آگاہ کر دیا۔ اگر تم اس کو قبول کرو گے تو تمہارے لیے سعادت دارین اور فلاح کونین ہے، اور اگر نہ مانو گے تو میں صبر کروں گا، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس جہالت والے مشوروں کا جواب دیا کرتے تھے۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کوئی پیشکش نہیں مانی تو وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ، اور آ کر ان کو کہا کہ اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال جو ہے آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ تو اس طرح کا جب مشورہ انہوں نے دیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل کی، قُلْ یَا أَیُّہَا الْکَافِرُونَ۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یا تو آپ ہمارے بتوں کی مذمت سے باز آ جائیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو آپ ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ کی ایک یہ صورت ہے کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پرستش کریں اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت اور بندگی کریں گے، اور اس پر پھر یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل کی تھی۔ اس کے بعد قریش نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ اگر آپ کو یہ بھی منظور نہیں تو ہم ایک اور شے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ اس کو قبول کریں، منظور کریں، اور کہا کہ وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو ہیں، یعنی کہ ہم آپ کی قوم ہیں اور ہم نہایت تنگ دست ہیں، اور مکہ کا شہر جو ہے یہ بھی بہت تنگ ہے، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے اور سبزہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو آپ اپنے رب سے دعا کریں جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے کہ وہ اس شہر کے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دے تاکہ شہر جو ہے وہ کھلا ہو جائے، شہر میں وسعت پیدا ہو جائے، اور شام اور عراق جو ہے ان میں نہریں جاری کر دے۔ شام اور عراق کی زمین ایسی ہے کہ وہ بالکل خشک زمین تھی،
تو اس کے بارے میں وہ آ کے کہتے تھے کہ آپ کو جس نے پیغمبر بنا کر بھیجا آپ اس سے کہیں کہ جو ہے نہریں جاری کر دے شام اور عراق کی زمین میں. اور پھر کہتے کہ ہمارے آباء و اجداد یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شجرہ نسب ہے اس میں ایک شخص تھے قصی بن کلاب. تو یہ آئے اور آ کے کہا انہوں نے کہ آپ ہمارے آباء و اجداد میں سے ان کے لیے دعا کریں کہ وہ زندہ ہو جائے اور وہ جو ہے آپ کی گواہی دیں. اور اس طرح کے فضول ترین وہ جو ہے آ کے پیشکش کیا کرتے تھے لوگ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ایک کام کریں کہ ہمارے لیے اگر آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے تو آپ اپنے اللہ سے دعا کریں, اپنے خدا سے یہی دعا کیجئے کہ اللہ جو ہے وہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل فرما دے اور وہ آپ کی تصدیق کے لیے ہر جگہ آپ کے ساتھ رہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دعا کریں اللہ سے درخواست کریں کہ وہ آپ کو باغات اور محل اور سونے چاندی کے جو ہے نا وہ خزانے عطا فرمائے جس سے آپ کا شرف جو ہے وہ ہمیں معلوم ہو سکے. جب قریش مکہ نے اس طرح کے فضول ترین جو ہے وہ مطالبات کیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا کوئی بھی سوال نہ کروں گا, اور میں اس لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ میں تو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہیں بشارت دوں اگر تم نیک عمل کرو, اور تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں, اور تم اگر ان کو مانو گے تو تمہارے لیے تمہاری فلاح ہے اور تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت ہے, اور اگر تم نہیں مانو گے تو اس میں میں پھر صبر کروں گا اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور میرے درمیان جب فیصلہ فرما دے. پھر قریش نے کیا کیا, ان لوگوں نے کہا کہ اچھا آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے اوپر کوئی عذاب نازل فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ تم پر عذاب نازل فرمائے یا پھر تمہیں مہلت دے. اور جب یہ کہا تو ایک شخص تھا عبداللہ بن امیہ, وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے محمد, قوم آپ جو ہے وہ آپ کی اتنی باتیں آپ کی قوم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں مگر آپ نے ایک بات کو بھی نہیں مانا, اور اے محمد خدا کی قسم اگر تم سیڑھی لگا کر بھی آسمان پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے اپنی تم نبوت اور رسالت کا جو ہے کوئی پروانہ لکھوا لو اور 4 فرشتے بھی تمہارے ہمراہ ساتھ ہیں اور تمہاری نبوت کا جو ہے وہ علی اعلان ان کی شہادت دیں, نبوت کی شہادت دیں, تو تب بھی میں تمہاری تصدیق نہیں کروں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس طرح مایوس ہو کر پھر اپنے گھر چلے گئے. یہ عبداللہ بن ابی امیہ جو تھے انہوں نے پھر بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے تمام جتنے بھی انہوں نے قصور کیے تھے, جو بھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی تھی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا تھا. یہ عبداللہ بن ابی امیہ جو تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے, اور پھوپھی زاد بھائی تھے, اور ام المومنین جو ام سلمہ ہیں ان کے بھائی تھے, اور انہوں نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا تھا. جب قریش مکہ کسی بھی طرح اپنے ارادے سے باز نہ آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقصد سے ہٹا نہ سکے تو سب نے مل کر پھر کیا کیا, بنی ہاشم جو تھے یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا ان کا بائیکاٹ کر دیا کہ نہ ان سے کوئی نکاح کرے گا اور نہ ان سے کوئی کسی طرح کا تعلق رکھے گا, اور تمام تعلقات جو ہیں وہ ان سے ختم کر دے اور نہ ان سے کوئی میل جول رکھے, اور یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہمارے حوالے کر دیا جائے. یعنی کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا کہ یا تو ہمارے حوالے کر دیں یا پھر بائیکاٹ جو ہے یہ جاری رہے گا. اور یہ جو بائیکاٹ تھا اس کی ایک تحریر سمجھیں کہ انہوں نے لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر جو ہے انہوں نے لگا دی دیوار کے اوپر. وہ تحریر جس شخص نے لکھی تھی اس کا نام منصور بن اکرمہ تھا, اور اس کا یہ ظالمانہ قدم جو تھا اس نے یہ معاہدہ لکھا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت سزا مل گئی کہ اس کا جو ہاتھ تھا جس ہاتھ سے اس نے وہ لکھا تھا وہ اس کی انگلیاں شل ہو گئیں اور وہ ہمیشہ کے لیے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ محروم ہو گیا, یعنی کہ وہ بالکل اس کا ہاتھ بیکار ہو گیا, جیسے فالج ہو جاتا ہے اور انسان کے اعضاء جو ہیں وہ کسی کام کے نہیں رہتے, اس طرح اس کی انگلیاں شل ہو گئیں اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کا ہاتھ جو ہے بیکار ہو گیا. پھر ابو طالب نے مجبور ہو کر ایک گھاٹی میں اپنے سارے خاندان کو لے کر ایک گھاٹی میں پناہ لی, اور وہی گھاٹی جو ہے شاب ابی طالب کے نام سے مشہور ہوئی اور اس کو ہم آج اسی نام سے جانتے ہیں. بنو ہاشم اور بنو مطلب مومن اور کافر جتنے بھی لوگ تھے یعنی کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور جنہوں نے نہیں کیا تھا, سب نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. جو مسلمان تھے وہ تو اس لیے ساتھ دے رہے تھے کہ دین کی وجہ سے, اسلام کی وجہ سے, اور جو کافر تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ اس وجہ سے ساتھ دے رہے تھے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان میں سے تھے, اپنے خاندانی اور نسبی تعلق کی وجہ سے وہ ساتھ دے رہے تھے. صرف ایک شخص تھا ابو لہب بنو ہاشم میں سے جس نے جو ہے ان کا ساتھ نہیں دیا اور وہ دشمنوں کے ساتھ رہا, اور اس نے مختلف طرح سے جو ہے تکلیف پہنچائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو.
اور یہ بائیکاٹ جو ہے یہ تقریباً 3 سال جاری رہا۔ سن 7 نبوی میں یہ شروع ہوا اور 10 نبوی میں یہ ختم ہوا۔ 3 سال نہ کسی نے ان کو صحیح سے کھانے پہنچنے دیا، خوراک پہنچنے دی، نہ کسی کا اس طرح سے نکاح ہوا، اور مطلب ہر طرح کے ان سے بائیکاٹ جاری رکھا۔ اور اتنے زیادہ بھوک کی شدت کے بھوک سے بلبلانے کی آوازیں بچوں کی جو ہے وہ سنائی دیتی، اور کفار جو تھے اور مشرکین جو تھے وہ ان کو سن کر خوش ہوا کرتے تھے۔ اور کچھ جو تھے ان میں رحم دل بھی تھے، جو ان آوازوں کو سنتے تھے ان کو ناگوار گزرتا، اور وہ صاف کہتے کہ تم کو نظر نہیں آتا کہ منصور بن اکرمہ جس نے یہ تحریر لکھی تھی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یعنی کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اس بائیکاٹ میں مسلمانوں نے کیکر کے پتے کھا کر جو ہے گزارا کیا اور یہ وقت گزارا، زندگی بسر کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھوکا تھا اور رات کے وقت میرا پاؤں جو ہے کسی تر چیز پر پڑا، اور میں نے فوراً وہ اٹھائی اور گلے میں زبان کے اوپر رکھ کر جو ہے وہ حلق سے نیچے اتار دی، اور فوراً اس کو نکل گیا، اور اب تک نہیں معلوم کہ وہ کیا شے تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنا ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو پیشاب کے لیے نکلا اور راستے میں ایک اونٹ کی کھال کا سوکھا ہوا چمڑا جو ہے وہ ہاتھ لگا، اور میں اس کو لے آیا، پانی سے دھو کر اس کو جلایا، اور اس کا جو ہے وہ کوٹ چھان کر اس کا سفوف بنایا اور پانی سے اس کو پی لیا، اور 3 راتیں میں نے اس پر گزارا کیا، 3 راتیں صرف اس سفوف پر۔ اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب کوئی تجارتی قافلہ جو ہے وہ مکہ آیا کرتا تھا تو ابو لہب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، وہ یہ اعلان کرتا پھر جاتا تھا کہ کوئی بھی جو ہے ان کے ہاتھ کوئی چیز فروخت نہ کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ، یعنی کہ ان کے جن لوگوں سے انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، بنو ہاشم سے اور بنو المطلب سے، ان کے ہاتھ کوئی بھی چیز فروخت نہ کرے، اور اگر فروخت بھی کرے تو مطلب کئی گنا زیادہ قیمت جو ہے وہ اس پہ ان کو فروخت کرے، اور اگر کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، یعنی کہ میں وہ اس کا خسارہ جو وہ پورا کروں گا۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم جب کوئی چیز خریدنے جاتے تو ان کی قیمت کی وجہ سے پھر وہ خرید نہیں سکتے تھے، کیونکہ اس نے قیمتیں جو ہے وہ ابو لہب کے کہنے پر انہوں نے بڑھائی ہوتی تھیں، اور یہ دے کر پھر وہ واپس خالی ہاتھ چلے جاتے۔ ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے ان کے لیے کچھ کھانے کا سامان لے کر جا رہے تھے، کچھ غلہ لے کر جا رہے تھے، تو جاتے ہوئے ابو جہل نے دیکھ لیا اور اس نے کہا کہ تم بنو ہاشم کے لیے غلہ لے کے جا رہے ہو، اور میں تم کو ہرگز یہ نہیں لے کے جانے دوں گا، اور میں تمہیں سب کے سامنے رسوا کروں گا۔ اور ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ ایک اور شخص ابو البختری وہ وہاں پر آ گیا، تو جب اس نے پوچھا کہ کیا واقعہ ہوا، تو جب اس کو بتایا گیا کہ یہ شخص اپنی پھوپھی کے لیے یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے غلہ لے کر جا رہے، تو تب ابو البختری نے کہا کہ تم کیوں مزاحمت کرتے ہو، ایک شخص اپنی پھوپھی کے لیے غلہ بھیجتا ہے تو تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے۔ تو وہاں پر بات اتنی بڑھ گئی کہ ابو البختری نے ایک اونٹ کی ہڈی اٹھا کر ابو جہل کے سر پر ماری، اور اس کا سر جو ہے وہ زخمی ہو گیا۔ اور مار کھانے سے زیادہ ابو جہل کو اس بات کی تکلیف تھی کہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے وہ ادھر گھاٹی میں کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور اتنا زیادہ اس کو چوٹ لگنے پر جو ہے وہ تکلیف نہیں ہوئی جتنا اس کو اس بات پر تکلیف ہوئی کہ یہ واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا۔ اور یہی تکالیف اور مصائب کی جو وجہ بنی اس عہد کو توڑنے کی۔ سب سے پہلے حشام بن عمر جو تھا، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، یہ حشام بن عمر نے اسلام قبول کیا تھا فتح مکہ کے وقت، تو ان کو سب سے پہلے خیال آیا کہ ہم تو کھا پی رہے اور ہمارے جو اقارب ہیں جن سے ہمارے تعلقات ہیں وہ دانے دانے کو ترس رہے ہیں۔ تو پھر اس نے جو ہے 1-2 لوگوں سے اور بات کی، اور اس طرح اس نے جو ہے مختلف لوگوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا، اور 4 سے 5 لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے اس پہ۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو یہ خبر دی کہ جو انہوں نے عہد نامہ لکھا ہوا تھا کہ بائیکاٹ کی جو تحریر لکھ کر خانہ کعبہ میں آویزاں کی ہوئی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیڑوں نے کھا لی ہے، اور سوائے اللہ تعالیٰ کے نام کے وہ ساری تحریر جو ہے وہ چاٹ گئیں کیڑے۔ پھر ابو طالب نے یہ واقعہ جا کے قریش کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ میرے بھتیجے نے آج یہ خبر دی ہے، اور میرے بھتیجے نے یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور نہ ان کی بات آج تک کوئی غلط ثابت ہوئی ہے، تو بس آؤ اسی پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر تو یہ خبر سچ نکلے تو تم جو ہے اس ظلم سے باز آ جاؤ، اور اگر تم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبر غلط نکلے تو میں ان کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں، اور چاہے تم ان کو قتل کرنا اور چاہے تم زندہ چھوڑنا۔
پھر لوگوں نے کہا کہ اے ابو طالب، بے شک آپ نے انصاف کی بات کہی ہے، اور اسی وقت وہ تحریر منگوائی گئی اور دیکھا تو واقعی اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ باقی تمام حروف کو کیڑوں نے کاٹ لیا تھا، کیڑوں نے کھا لیا تھا، اور دیکھتے ہی پھر سب کی گردنیں جو تھیں وہ ندامت سے جھک گئیں، اور اس طرح یہ ظالمانہ عہد نامہ جو تھا یہ ختم ہوا۔ شاب ابی طالب یعنی کہ 3 سال کا جو بائیکاٹ تھا وہ سن 10 نبوی میں ختم ہوا، اور اس وقت ابو طالب اور ان کے جو رفقا تھے، یعنی کہ کچھ مسلمان تھے اور کچھ جو تھے جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، سب نے مل کر یہ دعا کی کہ اے اللہ، جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا اور ہماری قرابتوں کو قطع کیا، یعنی کہ جو تعلقات توڑے اور ہماری عزتوں کو حلال سمجھا، ان سے ہمارا بدلہ اور انتقام لے۔ اس طرح سے یہ 3 سال کی مصیبت کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا، اور 10 نبوی میں یعنی ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے شاب ابی طالب سے سارے باہر نکلے تھے۔